السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، بھارت میں یعنی انڈیا میں ورلڈ کپ 2023 جو آئی سی سی کا جو 50 اوور کا ون ڈے کپ ہے وہ ہو رہا ہے، اور لیکن اس میزبانی اگرچہ بھارت کے پاس ہے، ایونٹ آئی سی سی کا ہے، لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ بھارت کی مذہبی انتہا پسندی اور پاکستان مخالف جو سیاست ہے اور جو حکومت کا عمومی رویہ ہے وہ انتظامات میں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، اور جو کچھ احمد آباد میں میچ کے دوران اور میچ کے بعد نظر آیا اس نے اس بات کو واضح ثبوت دے دیا ہے کہ بھارتی حکومت اور جو بھارتی کرکٹ بورڈ ہے وہ پاکستان کے حوالے سے کیا کر رہا ہے اس ورلڈ کپ کے دوران بھی، یہاں بھی وہ باز نہیں آ رہا۔ ہم بات کریں گے جو 3-4 مختلف ایونٹس ہوئے ہیں اس اور کس طریقے سے بھارت ایکسپوز ہوا ہے اس پر اس ورلڈ کپ کے انتظامات کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد بیگ صاحب، سینئر تجزیہ کار۔ السلام علیکم خالد بیگ صاحب۔ خالد صاحب، ورلڈ کپ ارینجمنٹ ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ زینب عباس آئی سی سی کی کرکٹ کمنٹیٹر ہیں، وہ گئیں اور ابھی وہاں تھیں، ایک بھارتی وکیل نے ان کے 8 سال پرانے کوئی پرسنل ایک ٹویٹ کو جواز بنا کر کیس درج کروا دیا، اس پر زینب عباس کو فوری طور پہ وہ ایونٹ چھوڑ کر آنا پڑا۔ یہ واقعہ پہلا۔ دوسرا یہ ہوا ہے کہ محمد رضوان نے جو سری لنکا کے خلاف میچ تھا، میچ کے میں جب پانی کا وقفہ تھا تو انہوں نے اپنی اننگز کے دوران نماز پڑھی، اس پر بھی اسی وکیل نے پرچہ درج کروا دیا اور ایک اپلیکیشن دے دی، پرچہ درج ہوا یا نہیں ہوا یہ نہیں بتا رہی، ایک اپلیکیشن دے دی محمد رضوان کے خلاف بھی۔ تو یہ سب چیزیں بھی ہم بات کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو رویہ ہے یہ ظاہر ایسے تو نہیں ہو رہا، حکومت کی جو بیکنگ ہوگی کرکٹ بورڈ کو، انڈین کرکٹ بورڈ کو، وہ تو واضح ہے۔ دیکھیے جی، اگر اتنا بڑا ایونٹ ہے اور اس میں بہت سارے ممالک جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں، اگر جس طرح کی کارروائی انہوں نے بائیڈن کی خوشامد کرنے کے لیے G20 کانفرنس میں کی تھی اور جتنے انتظامات کیے تھے، اگر اس کے آدھے بھی کیے جاتے اور اس طریقے سے اپنا چنچل اور بڑے شوقیانہ انداز میں جس طریقے سے وہ جھپیاں ڈالتا رہا بائیڈن کو اور باقی جو مہمان تھے معززین ان کے ساتھ، اگر ان کا رویہ تھوڑا سا اپنے ان مہمانوں کے ساتھ بھی کھیل سے ہٹ کر ایک میزبانی کا، اخلاق کا اور وہ ہوتا تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی۔ بنیادی طور پہ ہندو جو ہے وہ ایک اچھا میزبان نہیں ہے، اور یہ ان کا کلچر ہے، مطلب ہے کہ ان کے ہاں یہ اس طرح کا روایات نہیں ہیں کہ وہ اپنے مہمان کو اچھے طریقے سے لک آفٹر کریں یا ان کا خیال کریں، اور اگر اس میں دشمنی شامل ہو جائے تو پھر یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ وہ ایک پاکستان کی ٹیم کے ساتھ جو انہوں نے رویہ رکھا ہوا ہے وہ کھیل کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ انہوں نے اپنی دشمنی کی بنیاد پر رکھا ہوا ہے اور اسے وہ باز نہیں آئیں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کتنے میچز ہو چکے ہیں، پاکستان کے جو شائقین ہیں ان کو آج تک ویزے ہی جاری نہیں کیے گئے، تو اس کے اوپر پاکستان کہاں احتجاج کرے؟ کوئی ایسا فورم ہونا چاہیے نا جی، آئی سی سی اور اس کا کوئی ذمہ داری لے کہ کیوں۔ اور پھر اگر وہاں پہ ہی صرف انڈینز نے ہی ہوٹ کرنا ہے پاکستانی کھلاڑیوں کو اور ان کے حوصلے پست کرنے ہیں، تو اگر یہ پالیسی ہے تو یہ کھیل کے جو مروج اصول ہے اور جو اسپورٹس مین اسپرٹ ہے یہ تو اس کے بھی خلاف ہے۔ بہرحال انہیں شرم آنی چاہیے بھارت کی حکومت کو بھی اور ان کی انتظامیہ کے وہ لوگ بھی، اور پھر چونکہ ہندوتوا ہی اس وقت برس اقتدار ہے، اور اگر ہندو انتہا پسند اس وقت پاکستان کی کسی کھلاڑی کے خلاف یا کوئی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو پھر میرے خیال ہے کہ اس میں حکومت کو آپ ریئل ذمہ قرار نہیں دے سکتے۔ صحیح۔ اچھا، یہ تو ورلڈ کپ ہے میرا خیال ہے۔ اچھا، یہ ہم بات کریں، آپ نے پہلے اچھا یاد دلا دیا جو میں نے انٹرو میں نہیں پڑھا، کہ آپ نے کہا کہ جی جو کرکٹ شائقین کو ویزے ہی نہیں دیے گئے، تو یہ ایک مطلب آپ یہ سب کچھ، میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ اس کی ذمہ داری کرکٹ بورڈ، انڈین کرکٹ بورڈ پہ نہیں ہے جتنا ان کی حکومت پر ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے وہ خاتون زینب کا جو ذکر کیا ہے، اس میں اب یہ بھی خطرہ بھی ہے کہ اگر کچھ پاکستانی وہاں پر گئے ہوئے ہیں تو وہ انڈین حکومت اور ان کے جو سیکیورٹی کے ادارے انہیں ہراس کر سکتے ہیں۔ انہیں اس لیے ہراس کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انڈیا کے بارے میں، بھارت کے بارے میں کوئی اچھی رائے کبھی بھی نہیں رہی، اور بہت سارے لوگ جو وہاں جاتے ہیں اور کرکٹ کے شوقین ہیں ان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس بھی ہیں، ان کے اپنے فیس بک اکاؤنٹس بھی ہیں، اور وہ بھارت کے خلاف صاف ظاہر ہے ان کی منفی چیزیں ہوں گی، شاید اس سے بھی زیادہ متشدد اور سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہوں ان میں، جو کہ زینب نے کیے تھے 8 سال پرانی ٹویٹ میں۔ تو پھر کیا پاکستان نے کوئی اس طرح کا بندوبست کیا کہ کل کو ان کے خلاف کوئی پرچہ درج کرا کے، ایف آئی آر درج کرا کے اور ان کو اریسٹ کر لیا جائے کہ یہ دہشت گرد ہیں یا یہاں کے یہ ہراس کر رہے ہیں اور ہمیں ہمارے آبادی کو ہراس کر رہے ہیں؟ تو اس کا کیا ہوگا؟
ٹھیک ہے جی. یہ تمام چیزیں ہیں. یہ ایونٹ شروع ہونے سے پہلے ہماری وزارت خارجہ کو آئی سی سی کے ساتھ بھی ہمارے کرکٹ کے جو اکابرین ہیں انہیں بھی یہ سارا کچھ طے کرنا چاہیے تھا. اس میں کیوں تساہل برتا گیا اور کیوں تمام جو ہر چیز جو تھی وہ پہلے سے طے شدہ کیوں نہیں تھی. آخر کیا وجہ ہے کہ آج تک وہ انہوں نے ہمارے جو ویزے ہیں ہمارے شائقین کے وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. مطلب وہ ویزا تو انہوں نے دینا نا. جب وہ ویزا دینا ہے تو وہ انہی کے جو سیکیورٹی کے چیک پوائنٹس ہیں وہاں سے گزر کے انہوں نے جانا نا. تو انہیں وہاں ان سے کیا اس دوران میں بیگ صاحب ایک اور بھی ہوا تھا کہ سری لنکا کے خلاف پاکستان کا میچ تھا. پاکستان نے ایک بڑا ٹارگیٹ اچیو کیا تھا بلکہ ریکارڈ توڑا تھا کم سے کم جو ہے رنز کے حوالے سے کہ جی جو انہوں نے ٹارگیٹ اچیو کیا تھا ایک ہائی لیول سے ہائی سکورنگ میچ میں وہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنے 350 ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوا آج تک. وہ ریکارڈ ایک تو پاکستان نے کیا اور لیکن اس دوران میں اس جیت کو اتفاق کی بات ہے کہ رضوان نے اپنی پرفارمنس کو اور اپنی ٹیم کی کامیابی کو ٹویٹ کے ذریعے غازہ کے بچوں اور مسلمانوں کے نام کر دیا. اس پر بھی ان کو اعتراض ہوا کہ جی آپ نے ایسا کیوں کیا اور چیزیں کی اور آئی سی سی تک بھی وہ معاملے کو لے کے گیا. آئی سی سی کو بھی وضاحت کرنا پڑی کہ یہ ان کا پرسنل اکاؤنٹ ہے اور وہ اس کا رائٹ رکھتے ہیں, اس پر ہماری وہ نہیں ہوتی. ہم ایونٹ کرکٹ اور اس حوالے سے چاہتے ہیں کہ وہ کم از کم ریمارکس ایسے نہ ہوں جس کی وجہ سے کوئی نسل پرستی یہ چیزیں ہوں, لیکن یہ ان کا ایک پرسنل وہ ہے. نہیں آپ اسرائیل کے اس جو بیان کو کیوں جو ہے نا فراموش کر دیتے ہیں. جو انڈیا سے پاکستان کی ٹیم ہاری ہے تو اس پر انہوں نے طنز کیا کہ اگر پاکستان جیت جاتا تو اب وہ اپنا یہ جیت بھی تو وہ انہی کے نام کر دیتا, فلسطین کے وہ مظلوموں کے نام کر دیتا. مطلب ہے کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت ہمارے کھیل کے میدان جو ہیں وہ کھیل کے میدان سے ہٹ کے سیاست کے میدان بن جائیں تو سپورٹس کو تو یہ تباہ کر رہے ہیں. پھر انڈیا کے اپنے اندر جتنے بھی آئی پی ایل کے جو مقابلے ہوتے ہیں ان کے اوپر اتنے تنازعات ہیں, اتنے کیسز ہیں, اس کو وہ ٹھیک ہے کہ وہ اس کو اس طریقے سے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو جوا ہوتا ہے کرکٹ میں اس میں ان کی خفیہ اداروں کی ایجنسیاں تک ملوث ہیں. وہ اس لیے ملوث ہیں کہ اس سے حاصل ہونے والا جو پیسہ ہے وہ باقی ممالک میں اپنی جو کارروائیاں انہوں نے کرنی ہوتی ہیں وہ اس میں استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو آپ کے دبئی میں میچز ہوتے رہے ہیں ان کے بارے میں بھی ابہام آتا رہا ہے کہ اس میں بھی انڈیا کے خفیہ ادارے جو ہیں وہ اس میں ملوث رہے ہیں, وہاں پہ جوا کھیلنے میں اور میچ فکسنگ میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انڈیا سے آپ کسی بھی خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے. اور آپ یہ دیکھیے گا یہ ایونٹ جیسے جیسے آگے بڑھے گا تو وہاں جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے علاوہ انہیں ہراساں کرنے کے علاوہ اور بھی ان کے ہندوستان کے جو ایسے لگتا ہے کہ محمد رضوان کو کیونکہ ہی از اے بیسٹ پرفارمر ایون ان دا ورلڈ کپ تو اس کو ایک پریشر میں ڈالنے کے لیے یہ کیا ہے کہ تاکہ اس کے اوپر یہ پریشر مسلسل رہے اور جس انداز میں تو وہ اب پھر تماشائیوں کی جو کلپس آ رہے ہیں کہ جب ٹیم واپس آ رہی ہے پویلین میں تب وہ ایک مذہبی نعرہ لگا رہے ہیں جو تماشائی ہیں اور انہیں کوئی روک نہیں رہا ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں مطلب یہ دیکھیے اس میں مذہب وہاں پہ ان کا جو ہندوتوا یا اس وقت جو برسر لوگ ہیں اصل میں وہاں پر پاکستان کے خلاف نفرت, اسلام کے خلاف نفرت, مسلمان کے خلاف نفرت یہ اب ان کی سیاسی ضرورت بن چکی ہے. خاص طور پہ بی جے پی جو ہے اس وقت جو برسر اقتدار جماعت ہے نریندر مودی ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھ لیجیے جی کہ یہ پچھلے کتنا ہوگا 3 ہفتے پہلے انہوں نے جو کچھ ڈرامہ رچایا تھا فالس فلیگ آپریشن کا اننت ناگ میں اور اڑی میں, تو وہ کیا تھا مطلب ہے کہ وہاں حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو سیاسی سٹنٹ بنایا. ٹھیک ہے, اور مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے خلاف ایک نفرت جو ہے وہ بیدار کر کے انڈیا کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کی جائیں. نیکسٹ جو ان کا ایئر ہے وہ الیکشن کا سال ہے ان کا, انڈین بی جے پی جو ہے اور وہ 7 اہم ریاستیں جو ہیں وہاں سے الیکشن ہار چکی ہیں بی جے پی. تو انہیں کوئی نہ کوئی ایسا ایونٹ چاہیے جس کی وجہ سے اپنی وہ جو ہندو پبلک ہے اس کا سمپتی لے سکے. اور اس میں یہ میچ کے اندر یہ جگہ جیسے پاکستان کا جو ڈائریکٹر ہیں کرکٹ ٹیم کے مکی آرتھر ٹیم ڈائریکٹر ہیں کرکٹ کے, وہ بھی آخر بول پڑے ہیں. انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کے خلاف. یعنی پاکستان میں ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف یہ جو ایونٹ ہے جو میچ کے دوران وہ ہمیں لگا کہ یہ آئی سی سی کا ایونٹ نہیں ہے, مطلب ایک نیوٹرل اس کا ایونٹ نہیں ہے بلکہ یہ بھارتی کرکٹ بورڈ انڈین کرکٹ بورڈ کا ایونٹ ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میچ کے دوران جو وہاں پہ ساؤنڈ سسٹم یوز کیا گیا وہاں بھی اصولی طور پہ دونوں ممالک کے جب قومی ترانے یا ملی نغمے اور اس طرح چیزیں لگائے جاتے ہیں تو اس میں بھی پاکستان کے انہوں نے چلائے ہی نہیں گئے
اور چیزیں نہیں کی. اس پہ کہا گیا کہ جی کیا چلاتے ہم پاکستان کو, کس موقع پہ جب چھکے پڑ رہے تھے, روہت شرما مار رہا تھا, شاہین افریدی, اس وقت ہم چلاتے یا ہم اس وقت چلاتے جب پاکستان کو کی وکٹیں گر رہی تھیں, ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا. مطلب ایک جواز کمزور سا دیا گیا. تو یہ مطلب جو لوگ باہر بھی بیٹھے ہیں جو پاکستانی نہیں ہیں لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیے اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ اس وقت جو ان کا یہ عمومی رویہ ہے وہ بلا وجہ نہیں ہے. وہ اپنی نفرت کا برملا اظہار کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے خلاف, اور یہ انہیں ایک موقع مل گیا ہے. مطلب ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر یہ صورتحال رہی ہے کہ کچھ گارمنٹس کی شاپس پہ پاکستان کے بنے ہوئے کپڑے جو ہیں وہ موجود تھے, اور اسی دوران ہی یہ خبریں ہمارے ہاں نہیں آئیں. ان کے جو ہندو انتہا پسند ہیں باقاعدہ انہوں نے وہاں سے اٹھوائے ہیں انہیں. پھر چونکہ پاکستان کا یہ گرین کلر ہے سارا, تو اس حوالے سے بھی انہوں نے گارمنٹس کی شاپ سے اور گرین کلر کی شرٹس اور یہ سارا جو ہے انہوں نے اٹھوایا ہے, اور ان کو وارن کیا ہے کہ اگر یہ آپ نے بیچیں یا یہ سامنے کہیں نظر آئیں تو ہم ان کو آپ کی دکانوں کو آگ بھی لگا سکتے ہیں. اب یہ خبریں نہ تو ان کے اپنے انڈین ٹی وی چینلز پہ دکھائی جا سکتی ہیں, نہ انہوں نے دکھائی ہیں, لیکن ان کے جو آزاد میڈیا ہے, ان کے جو اپنا ویلاگز ہیں یا ان کی جو نیوز سائٹس ہیں, انہوں نے یہ چیزیں دی ہیں. انہوں نے باقاعدہ وہ تصاویر بھی دی ہیں کہ کس طریقے سے وہ اندر گھس کے, اور وہ جو گرین کلر کے ان کے لباس ہیں, جو خواتین وہاں بھی دیکھیے سبز رنگ جو ہے وہ وہاں کی خواتین بھی پہنتی ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ مرد یا اس طرح کی شرٹس نہیں پہنتے, لیکن پاکستان کی علامت کے طور پہ انہوں نے یہ جان بوجھ کے کیا ہے, اپنی ہندوتو عوام کو احساس دلایا ہے کہ یہ سبز رنگ جو ہے ہمارے لیے قابل نفرت. بالکل صحیح. لیکن ہم پھر آخری بات ہم جس موضوع پہ آتے ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں بھی انٹرنیشنل ایونٹ ہو, آئی سی سی جہاں پہ انوالو ہو, چاہے اس کا T20 ہو, چاہے ٹیسٹ چیمپئن شپ ہو, یا یہ ون ڈے ورلڈ کپ ہو, اس کے علاوہ پاکستان کو بھی میرا خیال ہے اب ایک, اگرچہ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ اس بیہیو کے بعد ہمیں بھی انڈیا سے کھیلنے سے, انڈیا کے خلاف کھیلنے سے ہر جگہ پہ انکار کرنا چاہیے. یہ ایسا اس لیے نہیں ہو سکتا, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, کرنا چاہیے اصولی طور پر ایک خوددار قوم کی طرح ہونا چاہیے. لیکن حالت یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو ان طبقات کی کمی نہیں ہے جو بھارت کے لیے ہمیشہ ریشہ ختمی رہے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے بھارت کو خوش کرتے رہیں, اور اس طرح کے عناصر ہمارے سر کھل کے بتائیں کہ پاکستان کو بائیکاٹ بالکل کرنا چاہیے. دیکھیے بالکل کرنا چاہیے, اس کے بعد دیکھیے بالکل کرنا چاہیے. اگر وہ آئی سی سی یہ سمجھتی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ان کا دولت کمانے کا اور ایک کماؤ پوت ہے, تو پھر بند کر دیں سارے میچ جو ہے وہ صرف انڈیا کو رکھیں. کر سکتے ہیں کہ ایک تو نمبر 1 کہ ہمیں بھارت اپنی جو سیریز بھی کھیلنی ہے, ہم نے نیوٹرل مقام پہ نہیں کھیلنا ہے, تو پاکستان آؤ, نمبر 1 نہیں آنا نہ ہو. بالکل طریقہ یہی ہے. دیکھیے کہیں انٹرنیشنل ایونٹ ہے تو ان کو کہیں کہ دیکھیے پاکستان کے اندر جس طریقے سے انڈیا نے اپنی مذموم کارروائیوں کے ذریعے پاکستان کے جو کرکٹ میدان تھے وہ ویران کرائے تھے نا جی, 2007 میں جو کچھ ہوا تھا وہ کیا تھا, وہ بڑا بائی ڈیزائن تھا, اس میں کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی کیا اس کے بعد ہماری کرکٹ کو نقصان نہیں پہنچا, اس کے بعد پھر ہمارے سپورٹس جو ہے اس کو نقصان پہنچا, پبلک کو ذہنی طور پہ اذیت ہوئی. اس کے بعد آپ نے نیوٹرل جگہ جا کے کھیلنے کے حوالے سے آپ نے جا کے میچ جو ہے وہ شارجہ اور دبئی میں کھیلے, کیوں لمبا عرصہ تو پاکستان میں ہونا چاہیے تھا. اب تو ہو گیا نا, لیکن اب پاکستان کو میرا خیال ہے وہ مطلب آگے ہے کہ اگر سیاسی باتوں پہ ہی ہونا ہے, اگر حکومتوں کی اس کے اوپر رہنا ہے, اور عوام کو بھی کہ کھیل کی بجائے آپ نے سیاست کی نظر کرنا ہے اور نفرت پیدا کرنی ہے, تو پھر پاکستان میں آپ یہ دیکھیے کہ جب کبھی انڈیا جا کے آپ یہ دیکھیے جب کبھی پاکستان اب جب تک انڈیا ٹیم یہاں آئے پاکستان کو انڈیا میں دیکھیے جب کبھی بھی انڈیا کے یہاں کھلاڑی آئے ہیں پاکستان میں کسی طرف سے ان کے خلاف کوئی آواز نہیں آئی کہ ہم ان کو نقصان پہنچائیں گے. لیکن انڈیا کے اندر ابھی بھی احمد آباد کے اندر جو کچھ ہوا ہے آپ کے سامنے ہے, انہوں نے کہا کہ جناب ہم حملے کریں گے. دھمکیاں کس نے دی؟ ان کے اپنے ہندوتوا کے لوگوں نے دی ہیں نا. تو اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ کیسے بری الزامہ ہو سکتی ہے کہ ان کے اپنے ہی لوگ ہیں اور وہ اس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے سیکیورٹی بڑھا دی ہے. بھائی سیکیورٹی کیا بڑھا دیا؟ آپ پاکستان کے جو مہمان ہیں, کھلاڑی ہیں, آپ اسپورٹس مین اسپرٹ سے ہٹ کے ان کی جو ہے آپ ان کی توہین کر رہے ہیں, ان کی تضییق کر رہے ہیں. تو یہ رویہ جو ہے یہ کم از کم ہمیں بھی خودداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انڈیا کو باور کرانا چاہیے کہ انف از انف. صحیح آپ نے کہا انف از انف, صحیح کہا. اور میرا خیال ہے ایز اے کرکٹر, ایز اے کھیل کے ساتھ محبت کرنے والے اور پاکستان کے حوالے سے, اور ہم سمجھتے ہیں کرکٹ ایک برج ہے دونوں ٹیموں کے درمیان, دونوں ممالک کے درمیان. لیکن
مرحلہ آ رہا ہے ایسا جو بیہیو ہو رہا ہے، مسلسل ورلڈ کپ میں بیہیو ہو رہا ہے، اگر یہ ایسا اگلے میچوں میں بھی نظر آیا تو یقیناً مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو ایک لاہ عمل انڈین ٹیم کے خلاف کھیلتے ہوئے کہاں کھیلنا ہے اور کہاں نہیں کھیلنا، وہاں بھی پاکستان کی ٹیم، پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان کی حکومت کو وہ فیصلہ کرنا ہوگا جو پاکستان کے عوام کے جذبات کے عین مطابق ہو۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔